خطبہ نمبر 157۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں لوگوں کو تقوی پر آمادہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنی حمد کو اپنی یاد کی کلید، اپنے فضل و کرم میں اضافے کا ذریعہ اور اپنی نعمت و عظمت کی دلیل قرار دیا ہے۔ بندگان خدا زمانہ رہ جانے والوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہے جو جانے والوں کے ساتھ کر چکا ہے کہ نہ چلے جانے والا واپس آتا ہے۔ ولا يبقى سرمدا ما فيه آخر فعاله كأوله، متسابقة أموره متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حد والزاجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه۔ اور نہ رہ جانے والا دوام حاصل کر سکتا ہے، اس کا آخری طریقہ بھی پہلے ہی جیسا ہوتا ہے، اس کے تمام معاملات ایک جیسے اور تمام پرچم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ گویا تم قیامت کی زد پر ہو اور وہ تم کو اسی طرح ہکا کر لے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والا اونٹنیوں کو لے جاتا ہے جو اپنے نفس کو اپنی اصلاح کے بجائے دیگر امور میں مشغول کر دیتا ہے۔ تحیر في الظلمات وارتبك في الهلكات ومدت به شياطينه في طغيانه وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين۔ وہ تاریکیوں میں سرگردہ رہ جاتا ہے اور ہلاکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیاطین اسے سرکشی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور اس کے برے اعمال کو آراستہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جنت سبقت کرنے والوں کی آخری منزل ہے اور جہنم کوتاہی کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ۔ اعلموا عباد الله ان التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع اهله ولا يحرز من لجأ اليه، الا وبالتقوى تقطع همة الخطايا وباليقين تدرك الغاية القصوى۔ بندگان خدا یاد رکھو کہ تقوی عزت کا ایک محفوظ ترین قلعہ ہے اور فسق و فجور ذلت کا بدترین ٹھکانہ ہے جو نہ اپنے اہل کو بچا سکتا ہے اور نہ پناہ مانگنے والوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یاد رکھو، تقوی ہی سے گناہوں کے ڈنگ کاٹے جاتے ہیں اور یقین ہی سے بلند ترین منزل حاصل کی جاتی ہے۔ عباد اللہ، اللہ اللہ في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، وشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء۔ بندگان خدا، اپنے عزیز ترین نفس کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے لیے راہ حق کو واضح کر دیا ہے اور اس کے راستوں کو منور بنا دیا ہے۔ پھر یا دائمی شقاوت ہے یا ابدی سعادت۔ مناسب یہ ہے کہ فنا کے گھر سے بقا کے گھر کا سامان فراہم کر لو۔ قد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا تدرون متى تؤمرون بالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة۔ زاد راہ تمہیں بتا دیا گیا ہے اور کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے اور سفر پر آمادہ کیا جا چکا ہے،
तुम सरे राह ठहरे हुए काफले के मानिंद हो जिसे ये नहीं मालूम है कि कब हुक्म सफर दे दिया जाएगा। होशियार हो जाओ, जो आखिरत के लिए बनाया गया है वो दुनिया को लेकर क्या करेगा। وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه عباد الله إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب۔ اور جس سے مال عنقریب چھن جانے والا ہے وہ مال سے دل لگا کر کیا کرے گا، جبکہ اس کے اثرات اور حسابات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بندگان خدا یاد رکھو، خدا نے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی ہے۔ عباد الله احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم۔ بندگان خدا اس دن سے ڈرو جب اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور زلزلوں کی بہتات ہوگی کہ بچے تک بوڑھے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اے بندگان خدا کہ تم پر تمہارے ہی نفس کو نگراں بنایا گیا ہے، اور تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے لیے جاسوسوں کا کام کر رہے ہیں۔ وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب دور تاج وإن غدا من اليوم قريب۔ اور کچھ بہترین محافظ ہیں جو تمہارے اعمال اور تمہاری سانسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سے نہ کسی تاریک رات کی تاریکی چھپا سکتی ہے اور نہ بند دروازے ان سے اوجھل بنا سکتے ہیں، اور کل آنے والا دن آج سے بہت قریب ہے۔ يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته فيا له من بيت وحده ومنزل وحشة ومفرد غربة۔ آج کا دن اپنا ساز و سامان لے کر چلا جائے گا، اور کل کا دن اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ گویا ہر شخص زمین میں اپنی تنہائی کی منزل اور گڑھے کے نشان تک پہنچ چکا ہے۔ ہائے وہ تنہائی کا گھر، وحشت کی منزل اور غربت کا مکان۔ وكأن الصيحة قد أتتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء قد زاحت عنكم الأباطيل۔ گویا کہ آواز تم تک پہنچ چکی ہے اور قیامت تمہیں اپنے گھیرے میں لے چکی ہے، اور تمہیں آخری فیصلے کے لیے قبروں سے نکالا جا چکا ہے، جہاں تمام باطل باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ واضمحلت عنكم العلل واستحقت بكم الحقائق وصدرت بكم الأمور مصادرها فاتعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنذر۔ اور تمام ہیلے بہانے کمزور پڑ چکے ہیں، حقائق ثابت ہو چکے ہیں، اور امور پلٹ کر اپنی منزل پر آ گئے ہیں، لہذا عبرتوں سے نصیحت حاصل کرو، تغیرات زمانہ سے عبرت کا سامان فراہم کرو، اور پھر ڈرانے والے کی نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ۔